آیت نمبر ہے 30۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سیدنا یوسف علیہ السلام پر دوسری بڑی آزمائش آئی کہ جس عزیز مصر کے یہاں اللہ نے ٹھکانہ دیا، عزت سے زندگی گزاری، عزت پائی، جوانی کو پہنچے، اسی گھر سے برائی کے ساتھ دعوت دی گئی، ان پر حملہ ہوا۔ چونکہ اللہ جل جلالہ نے یوسف علیہ السلام کو حسن و جمال دیا تھا، اور حسن و جمال کے ساتھ جب تقوی للہیت کی شرافت ہو تو وہ حسن و جمال صرف نفسانی نہیں رہتا۔ دنیا میں حسین و جمیل تو بہت ہیں، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے دیکھا وہ ساری زندگی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی جھلک کو بلا نہ سکے۔ کیوں؟ ظاہری حسن و جمال ایک طرف اور دوسری طرف اس چہرے پر روحانیت، تقوی، اخلاق کی شرافت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برسنے والا چہرے پر نور۔ یہی معاملہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا تھا کہ صرف ظاہری حسن و جمال نہیں تھا۔ بعض لوگوں کو اللہ ظاہری حسن و جمال دیتا ہے، ساتھ ساتھ گناہوں کی ایسی نحوست پڑی ہوتی ہے کہ ظاہری حسن و جمال کے ساتھ ساتھ وہ گناہوں کی جو چہرے پر نحوست ہوتی ہے کہ انسان کا دیکھنے کو جی نہیں چاہتا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے عظیم الشان اور پاکیزہ ترین پیغمبر سیدنا یوسف علیہ السلام ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سے اپنی قدرت خاصہ کے ذریعے بچایا یوسف علیہ السلام کو، جس کا تذکرہ کل کے سبق میں آیا۔ جب شاہی محل میں یہ وقوع ہوا تو آہستہ آہستہ یہ بات پھیل گئی، لیکن آپ کو پتہ ہے محلات کی دنیا سے ہم واقف تو نہیں۔ ہمارے یہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے، محلات کی جو سازشیں ہیں وہ بڑی زیر ضمیر ہوتی۔ اگر آپ نے کبھی ایسی محلاتی سازشوں پر پاکستانی تاریخ کو پڑھا ہو تو یہ جو اونچی سوسائٹی ہے اس کے اندر عجیب عجیب معاملات ہوتے ہیں۔ بہرحال شاہی خواتین میں مصر کے اونچے طبقے میں وزراء کی بیگمات میں یہ بات پھیل گئی کہ جناب عزیز مصر کی بیوی
اپنے غلام پر ہی مر مٹی اور اس کو برائی کی دعوت دے بیٹھی، اور اس کے اندر مزید خفت اور ذلت تھی عزیز مصر کی بیوی کی. جب یہ بات بھی پھیل گئی کہ اس غلام نے اس برائی کی دعوت کو پاؤں کی نوک پہ رکھا، اس غلام نے اس برائی کی دعوت کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھا ہے، یہ بات پھیل گئی. جب پھیلی تو چیمے گوئیاں شروع ہوئیں، اور کوئی بعید نہیں کہ زلیخا کی ہمجولی خواتین جو تھیں انہوں نے اس پر طنز و تعریف شروع کی. اب جب زلیخا نے یہ دیکھا تو عام مفسرین جو بات کہتے ہیں وہ بھی صحیح ہو سکتی ہے، کچھ مفسرین نے اس سے اختلاف کیا، وہ بھی ہو سکتے ہیں، میں دونوں عرض کرتا ہوں. عام مفسرین یہ کہتے ہیں جب محلاتی شاہی خواتین نے چیمے گوئیاں شروع کی، اس بات کا چرچا ہوا اور زلیخا کو خفت کا سامنا کرنا پڑا، تو زلیخا نے ان عورتوں پر اپنی معذوری ظاہر کرنے کے لیے، اس بات کے اظہار کے لیے کہ یہ شخصیت، یہ مقام ہے ہی ایسا ہے، یہاں کوئی بھی پھسل سکتا ہے، تو اس نے ایک مجلس آراستہ کی، ضیافت کا پورا اہتمام کیا اور شاہی خواتین کو بلایا. سب کے ہاتھ میں سامنے پھل رکھے، چھریاں رکھی، جو مہمانی کے ضیافت کے لوازمات ہیں وہ سارے پورے کیے. اور جب مجلس اپنے عروج پر پہنچی تو یوسف علیہ السلام کو طلب کیا، چونکہ غلام تھے اس گھر کے، اور ایسا ممکن نہیں تھا کہ اس گھر کی جو ملکہ ہے وہ بلائے کسی کام کے لیے، یوسف نہ آئے، چونکہ بھائی کیا ہے، غلام ہے. یوسف علیہ السلام آئے، اور جب وہاں آئے تو اسی اپنی شرافت، تقوی، شرم و حیا کے ساتھ آئے. اور ان عورتوں نے جب دیکھا اور یوسف علیہ السلام کی بے نیازی کو بھی دیکھا، ان کے چہرے کی شرافت کو بھی دیکھا، اور یہ دیکھا کہ یہ نوجوان برائی سے کسی طرح کی دلچسپی نہیں رکھتا، تو وہ یوسف علیہ السلام کو دیکھنے میں اس طرح ڈوبی کہ ان کی توجہ ہی نہیں گئی کہ پھل کاٹتے کاٹتے اپنے ہاتھوں کو زخمی کر لیا، اور زبان سے کہہ بیٹھی حاشا للہ ما ھذا بشرا، یہ کوئی بشر نہیں لگتا، حاشا وکلا، یہ کوئی انسان. اور آگے زبان سے نکل گیا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بہت ہی معزز فرشتہ ہے. یعنی وہ عورتیں بھی سمجھ گئیں کہ اس کا حسن و جمال نفسانی نہیں ہے، اس کا حسن و جمال بھائی کیا ہے، بھائی میرے الفاظ سمجھ رہے ہیں، مجھے چونکہ یہ بہت فصاحت و بلاغت والا مقام ہے تو اس لیے مجھے الفاظ بھی اسی طرح کے استعمال کرنے پڑ رہے. وہ دیکھ کر سمجھ گئی کہ یہ ظاہری حسن و جمال نہیں ہے، یہ کیا ہے، یہ تو روحانی حسن و جمال ہے. اور فوراً وہ سمجھ گئی کہ جناب زلیخا کا یہاں پھسل جانا غیر فطری نہیں ہے. اور الفاظ سے یوں لگتا ہے کہ انہوں نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے کہا، چونکہ یہاں الفاظ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ. بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ ایک تفسیر یہ ہے جو عام مفسرین نے کی ہے، یہ بھی صحیح ہو سکتی ہے، چونکہ تقریباً 99% مفسرین کی یہی رائے. لیکن بہت سارے مفسرین عربی میں بھی، ہماری اردو میں بھی، وہ کہتے ہیں نہیں، اس مقام کی تفسیر یہ نہیں ہے. اس مقام کی تفسیر یہ ہے کہ جس وقت یہ بات شاہی محلات میں پھیلی تو
اس وقت کی کچھ دو چار شاہی خواتین نے یہ کہا عزیز مصر کی بیوی سے کہ یہ نالائق اپنے غلام کو ہی قابو نہ کر سکی، حالانکہ عورت کا برائی کا جو دعوت کا وار ہوتا ہے یہ دنیا کا بھائی کیا ہے سب سے خطرناک وار ہے، اس سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جناب یہ کیا بات ہوئی؟ تو پھر ان خواتین نے یوسف علیہ السلام پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کی۔ ان خواتین نے یوسف علیہ السلام پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کی۔ انہوں نے زلیخا سے یہ کہا کہ ہم کوشش کرتی ہیں اس کو اپنے جال میں پھنسانے کی، اور انہوں نے پوری کوشش کی، اور اپنی اس کوشش کی مجلس میں انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے اور وہ اس پر کامیاب نہ ہو سکی۔ پھر اگر یہ تصویر لی جائے تو پھر یوسف علیہ السلام پر برائی کی دعوت جو یوسف علیہ السلام کو دی، بھائی وہ صرف عزیز مصر کی بیوی نے نہیں دی، شاہی محلات کی کچھ اور عورتوں نے بھی دی۔ اسی لیے یوسف علیہ السلام، قرآن یہاں جمع کے لفظ بول رہا ہے، مکر کی نسبت ان سب کی طرف کر رہا ہے، اور ان سب کے وار کا قرآن ذکر کر رہا ہے۔ اس لیے جب یوسف علیہ السلام جیل چلے گئے اور بادشاہ نے ان کو رہائی دی تو یوسف علیہ السلام نے کہا پہلے ان عورتوں والے قصے کو، یہ نہیں کہا عزیز مصر کی بیوی والے قصے کو۔ بھائی کیا کہا؟ ان عورتوں نے ما خطبکن، ان عورتوں نے جو میرے اوپر وار کیا پہلے اس کا تذکیہ کیا جائے۔ اس لیے کچھ مفسرین کی رائے یہ ہے، اور قرآن کے الفاظ واقعتاً ان کی تائید کرتے ہیں، کہ شروع میں اس برائی کی دعوت کو دینے والی عزیز مصر کی بیوی تھی، اور اس کے بعد پھر جب یہ بات پھیلی تو عزیز مصر کی ہم جولی خواتین جو تھی شاہی محلات کی، انہوں نے بھی یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کی، اور جب یوسف علیہ السلام اس صورتحال سے تنگ آ گئے پھر اللہ تعالیٰ سے فرمائش کی، اے میرے اللہ یہ عورتیں، بھائی میں کیا الفاظ کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہا عزیز مصر کی بیوی، ترجمے میں آپ دیکھیں گے جمع کے صیغے ہیں، یہ ساری عورتیں مجھے جس برائی کی دعوت دے رہی ہیں، اے اللہ مجھے یہ برائی منظور نہیں ہے، مجھے جیل میں جانا منظور ہے، آپ مجھے جیل بھیج دیجئے، مجھے ان عورتوں کے مکر اور خباثت سے بچا لیجئے۔ جب یہ کہا تو یوں لگتا ہے، اور یہ تاریخی روایات میں ہے، کہ مصر کی تہذیب میں اتنی بے حیائی اور خباثت تھی کہ وہاں مردوں کے اختیارات نہیں تھے، سارے معاملات بغیرتی کے عورتوں کے ہاتھ میں تھے۔ بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ مصر کی تہذیب میں یہ بات نمایاں ہے، اور ہمارے زمانے قریب کے لوگ علامہ شبلی نعمانی، ماہر القادری، قدرت اللہ شہاب، یہ لوگ جو مصر گئے، مصر کی تہذیب کو دیکھا، انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا۔ عالم اسلام میں سب سے زیادہ مغربی تہذیب اور بے حیائی کی طرف جو ملک سب سے پہلے گیا وہ مصر تھا۔ بھائی وہ کون سا ملک تھا؟ مصر تھا۔ مصر میں پرانی یونانی تہذیب کی گندگیاں موجود تھیں، اسی لیے یہاں ساری سازشیں بے حیائی کی عورتیں کر رہی ہیں، مرد، اسی لیے عزیز مصر نے پیچھے کیا کہا؟ یوسف اعرض، بھائی میری بات سمجھ رہے ہیں کہ آپ تھکے ہوئے ہیں؟ یوسف اعرض عن ھذا، یوسف کیا کر اس سے، اور زلیخا سے صرف اتنا کہا کہ تو اپنے گناہ کی کیا کر۔ اس لیے بعض مفسرین نے کہا کہ یہ کتنی بے حیائی ہے کہ عزیز مصر اس سے زیادہ کوئی جملہ کہہ نہیں سکا، اور جب ان عورتوں نے مل کر یوسف کو برائی میں پھنسانا چاہا تو کسی مرد کا کوئی رد عمل یہاں نہیں ہے، یعنی وہاں صورتحال اتنی بےہودہ اور اتنی گندگی اور غلاظت کی حد تک پہنچی ہوئی۔ اس لیے یوسف علیہ السلام نے کہا، ہے اللہ مجھے اب اس گند سے نکال اور مجھے کہاں لے جا، مجھے جیل میں جانا
پسند ہے، اور اللہ جل جلالہ نے یوسف علیہ السلام کو پھر جیل بھیج دیا، اور وہ اس کی شکل یہ ہوئی کہ مردوں نے جب یہ دیکھا، عزیز مصر نے جب یہ دیکھا کہ اس وقت ہمارے محلات میں یہی واقعہ اور یہی نوجوان زیر بحث ہے، جو واقعات ہمارے محلات میں ہو رہے ہیں ہر جگہ یہی زیر بحث ہے، تو انہوں نے کہا یار اس قصہ کو دبانے کے لیے، اس واقعہ کو نظروں سے اوجھل کرنے کے لیے اس نوجوان کو چند دنوں کے لیے کہاں بھیج دو، جیل بھیج دو۔ انہوں نے ادھر سے یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی، اس دعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو بھائی کہاں بھیج دیا، جیل بھیج دیا، تاکہ یہ واقعات دب جائیں، نظروں سے اوجھل ہو جائیں۔ یوسف علیہ السلام نے جیل کا یہ کہا، کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، اگر وہ دیکھیں کہ میرے سامنے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، وہ نافرمانی سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ بعض مرتبہ نافرمانی سے بچنے کے لیے وہ مصیبت کو پسند کر لیتے ہیں۔ وہ جیسے ایک اللہ والے نا، شیخ سعدی نے گلستان میں ان کا ذکر کیا کہ ان کو کسی درندے نے کاٹ لیا تھا، کسی چیتے نے ان کو جنگل میں کاٹ لیا تھا، زخمی تھے بہت زیادہ، اور وہ زخم خراب ہو گیا تھا۔ رات کو جب وہ زخم درد کرتا تو اللہ اللہ پکارتے، پرانے زمانے تھے، زخم کی تکلیف، اور زخم بگڑ جائے تو اس کی تکلیف اور زیادہ۔ کسی نے ان سے کہا کہ آپ اللہ کی تعریف کرتے ہیں، یہ کون سا موقع ہے تعریف کا، آپ تو بڑی تکلیف میں مبتلا ہیں۔ تو اس اللہ والے نے بڑی زبردست جواب دیا کہ میں اس تکلیف پر اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ نے مجھے مصیبت میں مبتلا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی نافرمانی میں مبتلا نہیں کیا۔ میں مصیبت میں مبتلا ہوں، نافرمانی میں مبتلا۔ ایک بندہ وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آگے وہ بخار ہو گیا، بیماری ہو گئی، اور ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی کہ ایک بندہ جو ہے وہ سودی کاروبار میں مبتلا ہو گیا۔ بھائی ان میں سے بدترین کون ہے؟ جو سود میں مبتلا ہوا۔ جو بیماری میں مبتلا ہوا وہ تو خدا کا شکر کرے، اس پر آزمائش آئی لیکن گناہ کی شکل میں نہیں آئی، کس شکل میں آئی؟ بیماری کی شکل میں آئی۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ سے کہا میرے اللہ، یہ عورتیں مجھے جس برائی کی دعوت دے رہی ہیں مجھے یہ منظور نہیں ہے، میں جیل کی شکل میں مصیبت کاٹنے کے لیے تیار ہوں۔ اور اس طرح یوسف علیہ السلام بھائی کہاں چلے گئے؟ جیل چلے گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ایسے موقع پر عافیت مانگنی چاہیے۔ بھائی کیا مانگنی چاہیے؟ اگر یوسف علیہ السلام عافیت مانگ لیتے تو اللہ تعالیٰ عورتوں کے مکر سے بھی بچا دیتے، اور اللہ تعالیٰ جیل سے بھی، جس طرح بھائیوں کے ساتھ بچایا۔ بھائی جب بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے عافیت کے ساتھ یوسف کو وہاں سے نکالا کہ نہیں نکالا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے حبیب میں دعا میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا کروں؟ بھائی سننا میری بات، یہ میرے اور آپ کے بڑے کام کی ہے۔ حضرت عباس نے کیا سوال کیا؟ اللہ کے حبیب میں دعا میں کیا مانگا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا دعا میں اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگا کرو۔ کیا مانگا کرو؟ عافیت مانگا کرو۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عباس نے پھر عرض کیا اللہ کے حبیب میں دعا میں کیا مانگا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے عافیت مانگا کرو۔ تیسری مرتبہ کچھ دنوں کے بعد پھر سوال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے کیا مانگا کرو؟ عافیت مانگا کرو۔ اور حضور کا ارشاد ہے بندے اللہ تعالیٰ سے جتنی بھی دعائیں مانگتے ہیں ان میں سب سے زیادہ اللہ کو پسند یہ ہے کہ بندے دنیا اور آخرت کی بھائی کیا مانگے؟ عافیت میں سب کچھ آ گیا۔ میں صرف عمل کے لیے بتا دیتا ہوں، بعض مرتبہ میں دعا مانگتا ہوں تو میں لمبی دعا میں سوائے عافیت کے کچھ نہیں مانگتا، سوائے عافیت کے
بس میں بار بار اللہ سے یہی عرض کرتا رہتا ہوں، اور آپ بھی اس کو اپنی دعا میں شامل کر لیجئے، اے اللہ مجھے دنیا اور آخرت کی عافیت عطا فرمائیے، مجھے دنیا اور آخرت کی کیا عطا فرمائیے؟ ہاں، اس لیے اللہ کے نبی کی دعاؤں میں عافیت بہت ہے۔ اردو میں ہم بھلائی کہہ سکتے ہیں، لیکن بھلائی سے اس لفظ کا ترجمہ نہیں ہوتا، یہ بہت گہرا لفظ ہے۔ دنیا اور آخرت میں اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتیں اور اعلیٰ سے اعلیٰ صورتحال وہ ساری اس میں شامل ہو گئی۔ بہرحال اب الفاظ دیکھیے ذرا۔ وقال نسوة فی المدینہ، شہر کی عورتوں نے کہا، امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی، ترادف فتاہا عن نفسہ، یہ اپنے غلام کو پھسلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ قد شغفہا حبا، یقیناً یہ عزیز مصر کی بیوی اس کی محبت میں ڈوب گئی۔ انا لنراہا، ان عورتوں نے کہا ہم عزیز مصر کی بیوی کو غلطی پر دیکھتی ہیں۔ ہم کس پر دیکھتی ہیں بھائی؟ رات بھی ٹھنڈی، آپ بھی تھکے ہوئے، ہم کس پر دیکھ رہے ہیں؟ غلطی پر دیکھ رہی ہیں۔ فلما سمعت بمکرہن، پھر جب سنا زلیخا نے یا عزیز مصر نے، زلیخا تو تاریخی نام ہے نا، قرآن تو صرف امراۃ العزیز کہہ رہا ہے، جب سنا عزیز مصر کی بیوی نے بمکرہن، ان کی چیبے گوئیوں کو، ارسلت الیہن، ان سب کی طرف پیغام بھیجا، وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور آراستہ کروائی ان کے لیے تکیوں والی مجلس، وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور دے دی ان میں سے ہر ایک کو سکین یعنی چھری، وقالت، اور عزیز کی بیوی نے حضرت یوسف سے کہا، اخرج علیہم، ان کے پاس آؤ، ان کے پاس۔ فلما رأینہ، پھر جب ان عورتوں نے دیکھا یوسف علیہ السلام کو، اکبرنہ، حیران رہ گئی، حیرت زدہ ہو گئی، وقطعن ایدیہن، اور کاٹ لیا اپنے ہاتھوں کو، وقلن حاش للہ، اور کہنے لگی حاش للہ، اللہ اللہ، ما ھذا بشرا، یہ تو کوئی انسان اور بشر نہیں ہے، کیا ہے؟ ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بہت ہی معزز کریم فرشتہ ہے۔ یعنی وہ عورتیں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کی شرافت سے سمجھ گئی کہ یہ بہت ہی پاکیزہ ترین انسان ہے۔ قالت، عزیز مصر کی بیوی نے کہا، فذالکن الذی، یہ ہے وہ شخص، لمتننی فیہ، جس کے بارے میں تم میرے اوپر زبان کھولتی ہو، باتیں کرتی ہو، مجھے یہ ہے۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، اگر اس نے میرے مطالبے کو پورا نہ کیا، میں محاورتاً ترجمہ کر رہا ہوں، اگر یہ میری بات کو مان لے، فَاسْتَعْصَمَ، تو یہ محفوظ ہوگا اور اس کو یہ اچھا رہے گا اگر میرے کہنے کو مان لے۔ وَإِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اگر اس نے میرے کہنے کو نہ مانا، لَيُسْجَنَنَّ، تو کیا کر دیا جائے گا؟ ہاں، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، یہ پھر یہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا اگر اس نے میرے مطالبے کو نہ مانا۔ قال، حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ صورتحال بگڑتی جا رہی ہے، یک نہ شد دو شد، یہ تو میرے دائیں بائیں گندگی کا جال مزید گہرا اور مضبوط بچھایا جا رہا، قال، پھر اپنے اللہ کو پکارا۔ بھائی کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ انسان کا آخری سہارا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اے میرے رب، السجن احب الی مما یدعوننی، یدعون جمع ہے،
قید مجھے زیادہ محبوب ہے اس برائی کی دعوت سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دے رہی. حالانکہ بھائی دعوت کس نے دی تھی؟ بھائی توجہ کیجئے، کس نے دعوت دی تھی؟ زلیخا نے. یا تو اس مجلس میں ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو نرم کرنے کی کوشش کی کہ تجھے جو دعوت دی جا رہی ہے اس کو کیا کر لے، قبول کر لے، یا یہ عورتیں خود اس گندگی میں کود پڑی. ان میں سے ہر ایک عورت نے یوسف کو اپنی طرف برائی کی. اس لیے یہاں جمع کا لفظ ہے یدعوننی. وَإِلَّا تَصْرِفْ، آگے سارے جمع کے سیغے ہیں. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اے میرے اللہ اگر آپ نے مجھ سے ان ساری عورتوں کے مکر کو نہ پھیرا، اصب الیہن، تو ہو سکتا ہے میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں. اگر میں مائل ہو گیا وَأَكُمْ مِنَ الجَّاهِلِينَ، پھر تو میں کن لوگوں میں سے ہو جاؤں گا؟ جاہلوں میں سے. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، جب بندہ اتنی گہرائی سے اللہ کو پکارے وہ اللہ کیوں نہ سنے گا بھائی. فَاسْتَجَابَ لَهُ، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، یوسف کے رب نے یوسف کی دعا کو قبول کر لیا. فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، اور پھیر دیا اس یوسف سے ان عورتوں کے مکر کو. یہاں بھی جمع کا لفظ ہے. پھر انہو هو السمیع العلیم، بے شک وہ اللہ جل جلالہ ہر بات کو سننے والے ہیں، العلیم اور ہر بات کو. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتی حین. انشاءاللہ اس آیت سے کل دوبارہ چلیں گے. اس کا تعلق پیچھے بھی اور اس کا تعلق آگے بھی ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله